زمینوں پر قبضہ کرنے والے غاصبوں کے اندھے راج کا خاتمہ۔ پنجاب حکومت نے صرف 48 گھنٹوں میں 1005 زمینوں کے تنازعات نمٹا کر تاریخ ساز کارکردگی دکھا دی۔ برسوں سے عدالتوں کے دھکے کھانے والے درجنوں خاندانوں کو 2 دن کے اندر ان کی زمین، ان کی ملکیت اور ان کا قانونی حق واپس دلوا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پراپرٹی آرڈیننس کے مؤثر نفاذ سے متعلق عام اجلاس میں فیصلہ کن اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ زمین پر قبضہ صرف اصل مالک کا ہی ہوگا، کسی غاصب گروہ یا بااثر شخص کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ جن شہریوں کی زمین پر قبضہ ہوا ہے وہ فوری طور پر ڈپٹی کمشنر آفس سے رجوع کریں تاکہ بلا تاخیر انصاف فراہم کیا جا سکے۔ ایئر بس 320 طیاروں میں سافٹ ویئر کا مسئلہ، ہزاروں طیارے گراؤنڈ ہونے کا خدشہ۔ طیار ساز ایئر بس کمپنی نے ایئر لائنز کو نئی ہدایت جاری کر دی۔ شمسی تابکاری اثرات کے باعث ایئر بس طیاروں میں حالیہ نئے سافٹ ویئر متاثر ہونے کی شکایات۔ ایئر بس کمپنی نے 6000 طیارے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پاکستان میں بھی فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خطرہ۔ محکمہ ریلوے کو بجلی بلوں کی مد میں کروڑوں روپے کا چونا۔ ڈی جی ویجیلنس نے انکوائری رپورٹ مکمل کر کے چیف ایگزیکٹو ریلوے کو ارسال کر دی۔ انکوائری رپورٹ میں 11 کروڑ سے زائد کی بوگس ادائیگیوں کی نشاندہی۔ رپورٹ کے مطابق ریلوے کی 3 رہائشی کالونیوں کا بجلی اور بلنگ کا مکمل انتظام 2023 میں لیسکو کو سونپا گیا۔ الگ الگ بلنگ کے باوجود اجتماعی طور پر ریلوے کو بھی بل بھجوائے گئے۔ لیسکو نے 12 کروڑ سے زائد کی بوگس بلنگ کی۔ وزیر اعظم نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ریٹ کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کا پاکستان بزنس کونسل کے سیمینار سے خطاب۔ کہا وزیر اعظم نے بڑی کمپنیوں پر سپر ٹیکس کم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ سپر ٹیکس مرحلہ وار کم اور ختم کیا جائے گا۔ سپر ٹیکس ختم کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ ٹیکس ریٹ میں کمی کا انحصار ٹیکس کمپلائنس پر ہے۔ جتنے ٹیکس دہندگان بڑھتے جائیں گے ٹیکس ریٹ کم ہوگا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جانب گامزن۔ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرہ سے چیئرمین پی آئی ٹی بی فیصل یوسف کی ملاقات۔ صارفین کی آسانی، کاروبار دوست اور ٹیکس کلیکشن میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل میکنزم کی تیاری بارے تبادلہ خیال۔ معظم اقبال سپرہ بولے رجسٹرڈ بزنس آپریٹرز کے میکنزم اور ٹیکس کلیکشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ڈیٹا بیس کیا جائے گا۔ فیصل یوسف نے کہا پی آر اے کے سیکٹر وائز ڈیٹا کو ڈیجیٹلائز کرتے خامیوں کو دور کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے میں کمرشلائزیشن کے معاملات میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ جوہر ٹاؤن کے متعدد پلاٹس کی کمرشل فائلیں ریکارڈ سے غائب نکلی۔ متعدد کیسوں میں فیس تو لے لی گئی لیکن کمرشل منظوری فراڈ قرار پائی۔ مختلف پلاٹس کے کیسز برسوں سے زیر التوا، فیصلہ نہ ہونے سے مالکان خوار۔ ایل ڈی اے کا ذمہ دار افسران کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کا فیصلہ۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں آج کی دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، ہمیں جدت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ نے ایسا کاروبار کرنا جو لوگوں کو روزگار دیں۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی مگر آپ نے حوصلے سے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا ملک وسائل کی دولت سے مالا مال ہے مگر ملک کو بے یقینی نے گھیر رکھا ہے۔ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی کہ وہ مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جدید دور میں مصنوعی ذہانت کا مؤثر استعمال وقت کی اہم ضرورت بن چکا۔ ہمیں اے آئی سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اسے مثبت اور تعمیری انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔ اے آئی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں بھی نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج کے دور میں ڈپلومیسی کی اہمیت سے پہلے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے جبکہ نیوکلیئر رسک خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کا تقریب سے خطاب۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بولی ٹیکنالوجی اب
टूल नहीं रही, एक नई जुबान बन चुकी है। उभरती टेक्नोलॉजीज, एआई और मशीन लर्निंग दुनिया का नया रास्ता है। निजी तालीमी इदारों ने सरकारी स्कूलों के मयार में आईटी कमी को पूरा किया। पंजाब में तालीम को क्लासरूम से बच्चे तक हर सतह बेहतर बना रहे हैं। आईटी निसाब स्कूलों और कॉलेजेस में नाफिज कर दिया है। सूबे में जदीद आईटी लैब्स कायम कर दी गई हैं। असातिज़ा की तरबियत और बेस्ड निसाब हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं, हमें मुस्तकबिल की ग्रीन इंडस्ट्री की जानिब बढ़ना है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाने के लिए ग्रीन एनर्जी पर काम करना होगा। सनअती शोबे में ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा सकती है। मैंने अपना हक अदा किया है बतौर गवाह के, और मुझे मेरे इल्म में जो था मैंने वो बताया। जो मैंने गलत बात सुनी और उसको मैंने जांचा परखा, मैंने अपने इल्म के मुताबिक बताया। झूठे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी था कि शहबाज शरीफ साहब ने खान साहब को 10 अरब रुपए की ऑफ़र की कि आप उनके ख़िलाफ़ मुकदमा ना चलाएं। खान साहब ने यहाँ नहीं रोकी, वो अपनी कहानी आगे भी लेकर गए, पार्लियामेंट पर भी हमला किया। आज भी मैं बतौर स्पीकर रोज़ इस चीज़ का मुशाहिदा करता हूँ। ऐवान के अंदर बैठकर मेरी जो एज कस्टोडियन पोजीशन है, मैं ज़्यादा वक्त अपोजिशन को देता हूँ। ये जो मुकदमा शहबाज साहब का है, ये मुझे जो वकला की टीम मैंने आज यहाँ पर देखी है, मैंने उनसे बात की है और मुझे यकीन है कि ये अदालतों में से फैसला ज़रूर इंसाफ पर मबनी आएगा, चाहे तखीर से ही आ रहा है। बानी पीटीए ने अपने दौर में पार्लियामेंट पर हमला किया और जजेस को तस्लीम किया। बानी पीटीए ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए। मुल्क में बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू बोले, 2017 से केस की समाअत जारी है। ये सिस्टम की खराबी है कि 8 साल से केस चल रहा है। इतने साल से अगर कोई केस चल ही नहीं रहा तो उसका हल निकालना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का पंजाब जुडिशल अकेडमी का दौरा। जस्टिस जवाद हसन डीजी जुडिशल अकेडमी और दीगर अफसरान ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बतौर चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट खसूसी इजलास की सदारत की। अकेडमी के इंतज़ामी और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने जजेस की तरबियत, पेशेवराना इस्तेदाद कार में इजाफा, जदीद तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की बेहतरी और अदालती निज़ाम की अफादियत बढ़ाने के लिए ज़रूरी हिदायत भी जारी की।